بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے زبان پر قدرت ہو، فن پر قدرت ہو، وزن و بحر پر قدرت ہو، قافیے ردیف پر قدرت ہو، اس کے بعد مولا کی صحیح معرفت ہو، مولا سے صحیح عقیدت ہو۔ مجمع کی واہ واہ کے لیے شعر کہو گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، یا اب اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ کسی اور نیت سے شعر کہا اگر اہل بیت کے شان میں تو اس سے بڑی محرومی نہیں ہوگی۔ ایک تو جذبہ صحیح ہو، سچا ہو، ارادت ہو، عشق ہو، محبت ہو، مودت ہو، اور پھر عشق اور ارادت اور مودت اور محبت کے ساتھ فن کے تقاضوں کو حاصل کیجئے، زبان کو حاصل کیجئے۔ اور کہیں کوئی، آج مجھے بہت اچھی لگی، ایک بزرگ شاعر ہیں آپ کے اسی بمبئی کے بزرگ شاعر ہیں، اب تو استادوں میں سے ہیں۔ آج ان کا ایک پیغام آیا میرے پاس، ایک شعر بھیجا اور کہا کہ بتائیے اس میں کوئی فقہی مشکل تو نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج کا واقعہ ہے کہ وہ خود بزرگ شاعر ہیں، سینکڑوں نوجوان شاعروں کو شاعری سکھا چکے ہیں، بزرگ شاعر ہیں اسی بمبئی کے، اور ان کے والد بھی استاد شاعر تھے، مگر انہوں نے اس فقیر کے پاس بھیجا کہ ذرا دیکھیے اس میں کوئی فقہی شرعی اشکال تو نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ بات ہم کہیں آل محمد قبول کریں گے؟ اب یہ ایک عام سا جملہ کہوں کہ شعر میں ذاکری کرنے والے ہوں یا نثر میں ذاکری کرنے والے، ہر ایک کو خیال یہ رکھنا چاہیے، نہیں خیال رکھنا چاہیے مجمع قبول کرے گا یا نہیں، خیال یہ رکھنا چاہیے مولا قبول کرے۔ اب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، تشبیہ ہو تو کیسی ہو؟ ان کے شایان شان ہے کہ نہیں؟ استعارہ ہو تو کیسا ہو؟ شایان شان معصوم کلام کہنا کسی شاعر کی سب سے بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اب بس ایک جملہ کہہ کے یہ حصہ اس تقریر کا یہیں تمام کروں۔ دو ایک ایسے نقاد میرے سامنے ہیں جنہوں نے اس طرح کے جملے کہے کہ جب بھی وہ جملے یاد آ جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا نعت یا سلام، مرثیہ یا مذہبی شاعری جسے کہتے ہیں، اس میں کسی عظیم شاعری کی تخلیق ممکن ہی نہیں ہے۔ جو شعر و ادب کا نقاد ایسی فکر رکھتا ہو اس سے زیادہ پست کوئی نہیں ہو سکتا۔ عظمت کی بات تو دور رہی، عظیم ترین شاعری اگر واقعاً ہو سکتی ہے، دیکھیے ایک بات عرض کروں، توجہ رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں عظیم شاعری نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہاں معین حدیں ہیں، ہم ان حدوں کے آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، فن کے اعتبار سے بھی، آرٹ اور کرافٹ کے اعتبار سے بھی آپ یہ غور فرمائیں کہ اپنے جذبات کا اظہار کرنا تو بہت آسان ہے، اپنی فکر کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی معصوم کی زندگی کی ترجمانی کرنا، معصوم کے جذبات کی ترجمانی کرنا، معصوم کے افکار و اقدار کی ترجمانی کرنا کامیابی کے ساتھ، یہاں عظمت فن سامنے آتی ہے، یہاں عظمت فن سامنے آتی ہے۔ آپ اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار تو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، حرمتیں باقی رہیں، حدود باقی رہیں، حدود اللہ کو آپ اس سے تجاوز نہ کر جائیں۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی تھی اس لیے عرض کر دی کہ شاعری کا شوق پن پہ ضرور سب لوگ شاعری کریں، مگر آل محمد کی رضا کو سامنے رکھ کر، اور یہ چیز پھر شاعری تک تھوڑی محدود ہے، ہر فن میں معلوم ہوا۔ دیکھیے یہ دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج کل بہت سا کار خیر ہوتا ہے، بظاہر کار خیر،
بظاہر کار خیر، مقصد اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلب خیر۔ اب یہ معلوم ہے کہ خیر کے دو معنی ہیں، ایک خیر صرف پیسے کو کہتے ہیں، مال دنیا۔ قرآن مجید میں بھی مال دنیا کے معنی میں لفظ خیر استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی خیر مال دنیا کو کہا گیا ہے، انہو لحب الخیر لا شدید، اسے تو مال دنیا کی بہت محبت ہے، اور مقامات پر بھی ہے۔ تو بعض حضرات کار خیر کرتے ہیں لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ طلب خیر، طلب مال۔ صاف صاف کہہ دوں، اس میں تکلف کیا ہے؟ زمین ہی پہ تو بیٹھے ہیں ہم لوگ، کوئی آسمان پہ تھوڑی بیٹھے ہیں۔ حالانکہ میں معذرت چاہتا ہوں، عمومی حالات کے تحت کہہ دیا، جو فرش عزا پہ بیٹھتا ہے وہ تو بہت بلند ہوتا ہے، ہم اس فرش عزا کو زمین نہیں کہہ سکتے، تو جو فرش عزا پہ بیٹھے ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ لیکن یہ بھی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اندازہ نہیں فرش عزا کی حرمت و عظمت کیا ہے۔ افلاک پست ہیں فرش عزا کے سامنے۔ کبھی موقع ہوگا تو صرف اسی عنوان پہ گفتگو ہو جائے گی۔ افلاک پست ہیں فرش عزائے حسینی کے سامنے۔